الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 22 فروری 2023 بروز بدھ ہے، بمطابق 2 شعبان المعظم سن 1444 ہجری اپنی آب و تاب سے شروع ہے۔ آج کا دن تو 1 شعبان کا تھا، لیکن سورج کے غروب ہونے کے بعد 2 شعبان شروع ہو چکی ہے، اور آپ اور ہم یہ ساری بات جانتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام کے 4 بیٹیوں میں چوتھی بیٹی کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 4 شعبان سن 4 ہجری کو ہے، یعنی آج سے ٹھیک 2 دن بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کو 1440 سال گزر چکے ہوں گے۔ میں نے اسی مناسبت سے مولانا خرم صاحب کی خدمت میں یہ بات کی تھی کہ آپ ختم القرآن کی تقریب بچوں کی مبارکبادی کے طور پہ رکھ رہے ہیں، جن خوش نصیب لوگوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو جمع کیا ہے، تو اللہ انہیں بھی مبارک فرمائے۔ عظمت قرآن پر تو گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے، اس عنوان پہ گفتگو کریں جس عنوان پہ گفتگو عام طور پہ نہیں ہوتی۔ ہم نے اسی لیے آج کی کانفرنس کا نام رکھا ولادت سیدنا امام حسین کانفرنس رضی اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہادت امام حسین کانفرنس تو بڑیاں ہوتی ہیں، بڑی شہادت پہ گفتگو بھی ہوتی ہے، شہادت منائی سنائی بیان بھی کی جاتی ہے، لیکن ولادت کے بارے میں خاموشی ہے۔ میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان گوشوں کو ذکر کروں جو عام طور پہ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہے عام طور پہ 2 باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ ان کا بچپن کیسے تھا اور ان کی شہادت کیسے تھی۔ میں پوچھتا ہوں، بچپن تو 10 سال 8 سال پہ ختم ہو جاتا ہے، حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ 58 سال کی عمر میں ہے۔ یہ جو درمیان کے 50 سال ہیں، آدھی صدی، اس بارے میں حضرت حسین کی سیرت بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ بچپن سناتے ہیں، شہادت سناتے ہیں، درمیان کی نصف صدی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے۔ اس 50 سالوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مدبرانہ کردار ہے، ایک مجاہدانہ کریکٹر ہے، ایک واعظانہ ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، اس پہلوؤں کو اجاگر کیوں نہیں کیا جاتا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جس معاملے کی بنیاد جھوٹ پہ ہونا، تو پھر سچ کی طرف لوگ بات کم ہی کرتے ہیں کہ اگر حقیقت کھل گئی تو کئی رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، اور جب کئی رازوں سے پردہ اٹھ گیا تو جو جھوٹی باتیں بندوں نے مذہب میں داخل کی ہوتی ہیں ان کی کلی کھل جاتی ہے۔ اس لیے پیدائش سناؤ اور شہادت سناؤ، درمیان کی زندگی پی لو، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ حقیقت حقیقت ہے، اور حقیقت نکھر کے آتی ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں حضرت حسین کی پیدائش بھی ذکر کروں، اور ان کے لڑکپن کی بات بھی ذکر کروں، اور ان کے جوانی کے حالات بھی ذکر کروں۔ شہادت پر تو مستقل بیانات ہوتے ہیں،
لیکن اس مرتبہ حضرت حسین کی ولادت اور ان کی جوانی کی زندگی پر باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری میں ہے۔ کیا مطلب؟ جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو 4 سال گزر گئے تھے، اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال ہو چکی تھی جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ رسالت مآب کی کل عمر 63 سال ہے، تو حضرت حسین نے اپنے نانا جان کے ساتھ 6 ساڑھے 6 سال 7 سال کا زمانہ گزارا ہے۔ حضرت امام حسین کا پیدائشی نام حسین نہیں ہے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی نام حرب ہے۔ حرب کہتے ہیں دلیر، نڈر، شجاع، بہادر انسان، اسے حرب کہتے ہیں۔ فائٹنگ مین، جو جنگ کرنا اور دشمن سے ٹکر دینا جانتا ہو۔ یہ نام حضرت حسین کا پیدائشی کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر ہے جو ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ میدان کارزار کے آدمی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ مجاہد آدمی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی جہاد میں گزری ہے، تو اس لیے اپنے بیٹے کا نام بھی جہادی نام رکھا۔ اس نام رکھنے میں نہ کوئی حرج تھا، نہ کوئی غلطی تھی، نہ کوئی خطا تھی، لیکن رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو بدلا اور نام حسین رکھا۔ حضرت علی نے نام رکھا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نام غلط تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ نام اپنے ذہن کے مطابق رکھا تھا، اور جو پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے نہیں تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نبی تو نہیں ہے نا، حضرت علی المرتضیٰ کے پاس بطور نبوت آسمان سے خبریں جبرائیل تو نہیں لاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبرائیل امین آسمان سے خبریں لاتا ہے۔ تو حضرت علی نے نام رکھا، حرب نام رکھا، بالکل ٹھیک رکھا، لیکن رسول اللہ کے پاس خبر آ چکی تھی۔ حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا لا بل ہوا حسین، ان کا نام حسین ہوگا۔ فرمایا کیوں؟ کہا علی آپ کے 3 بیٹے ہیں، آپ نے پہلے کا نام بھی حرب رکھا، میں نے بدل کے حسن رکھا، آپ کا دوسرا بیٹا آپ نے حرب رکھا، میں نے نام بدل کے حسین رکھا۔ یہ بات تیسرے بیٹے کے وقت بتائی جب حضرت علی نے تیسرے بیٹے کا نام حرب رکھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل کے محسن رکھا۔ فرمایا وجہ؟ کہا وجہ یہ ہے کہ تیری اور میری نسبت ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے بھائیوں والی تھی، تو علی تیری میری نسبت بھی بھائیوں والی ہے، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت ہارون تھے۔ حضرت ہارون کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر ہے، ایک شبیر ہے، ایک مشبر ہے۔ تو آسمانوں پہ رب کریم نے 3 نام میری نسبت میں بھی رکھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ میرے نواسوں میں خاص نواسوں کو عطا فرمائے گا۔ ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام محسن ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے جنگی میدان تھا، رسول اللہ کے سامنے عرش کی خبریں تھیں، اس وجہ سے اس نام کو بدل دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت امام حسین کی پیدائش کے بعد ان کا عقیقہ ہوا ہے۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ عقہ یعق، اس کا مطلب ہوتا ہے بچے کے جسم سے کسی چیز کو کاٹ دینا۔ کیا کاٹ دینا؟ کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کے جسم پہ؟ حدیث پاک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہر جوڑ پر ایک آزمائش کی بلا ہوتی ہے، تو 360 جوڑ ہیں تو 360 بلائیں ہوتی ہیں۔ جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو اس میں بھی 360 جوڑ ہوتے ہیں جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، اور اس میں دعا مانگی جاتی ہے لحمھا بلحمہ، شعرھا بشعرہ، جلدھا بجلدہ، عظمھا بعظمہ، لحمھا بلحمہ۔ کیا معنی؟ اللہ اس کے گوشت کے بدلے میں آزمائش کے طور پہ صدقہ اس کا گوشت وصول کر لے۔
اس کی ہڈیوں کے بدلے میں اس کی ہڈی، اس کے بال کے بدلے میں بال، اس کی کھال کے بدلے میں کھال، یہ دعا مانگی جاتی ہے تو فرمایا عقیقہ وہ 360 بلائیں کٹ کے رہ جاتی ہیں۔ یہ عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت امام حسین کا 2 بکریاں لی ہیں عقیقے میں۔ بکریاں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے رسالت مآب علیہ السلام نے خریدی ہیں۔ تو 2 بکریاں یا 2 بکرے یہ بیٹے کا عقیقہ ہوتا ہے، اور بیٹی ہو تو اس کے لیے 1 بکری یا 1 بکرا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بکرا نہیں لے سکتے، آپ بکریاں ہی لیں گے۔ اس وقت حضور پاک کو میسر بکریاں آئی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں ہی خریدی۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بطور مؤذن مسجد نبوی میں آذان نہیں دی۔ بطور مؤذن کہ آپ علیہ السلام آذان دیں، ہاں آذان سکھائی ضرور ہے، لیکن بطور مؤذن مسجد نبوی میں ٹھہر کے آقا انعامدار خود اذان دیں، ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش پر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں خود اذان دی ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسین حین ولدتہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت حسین پیدا ہوئے تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں اذان دی۔ جب عقیقہ کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ ان کے سر سے جو بال اتارے گئے ہیں، 7ویں دن عقیقہ ہوا ہے تو سر سے جو بال اترے ہیں ان بالوں کا وزن کریں، تو جتنا وزن بنا اتنے وزن کی چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، جس کو ہم اپنی سرائکی میں کہتے ہیں نا بال دی جھانڈ لاؤ، تو وہ پیدائشی بالوں کو جھنڈ کہتے ہیں، تو اس کی وزن کی بقدر چاندی یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے اوپر یہ صدقہ فرمایا۔ اچھا، حضرت حسین کے ساتھ اور حضرت امام حسن کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی محبت کے واقعات ہیں۔ میں چاہوں گا میں اس میں حضرت حسین کو ٹچ کروں کیونکہ عنوان حضرت حسین ہے، تو میں سنن ترمذی سے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک ذکر کرنے لگا ہوں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت اسامہ بن زید یہ حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور زید ابن حارثہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم کی آیت بن کے اترا ہے۔ 22واں پارہ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارے کا 2 صفحہ فلما قضا زید منہا، یہ لفظ زید ابن حارثہ کا نام ہے، تو یہ ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ ان کو کہا جاتا تھا وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسامہ جو زید کا بیٹا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے۔ کیوں کہا جاتا؟ 2 وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت زید کو حضور پاک نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ بعد میں حکم آیا کہ آپ ان کی ولدیت چینج نہیں کر سکتے، منہ بولا بیٹا آپ ضرور رکھیے، تو ولدیت زید ابن حارثہ ہی رہی۔ پہلے تو زید ابن محمد کہا جانے لگا، لیکن حضرت زید کے ساتھ محبت والا حضور کا تعلق رہا، تو بیٹے کا بیٹا پوتا بنانا، تو ایک تو نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہے کہ یہ منہ بولے پوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اماں ہے حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی، اس کا نام ہے ام ایمن، اصل نام ہے برکت۔ یہ جو ام ایمن ہے یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی اماں جان کی خادمہ ہیں، اور انہوں نے بچپن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق گزارا ہے، تو اس وجہ سے بھی حضرت اسامہ کے ساتھ حضور کا پیار تھا۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت اماں آمنہ کا انتقال ہوا تو ام ایمن ساتھ تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی عمر 7واں سال شروع تھی، 6 سال پورے تھے، تو ام ایمن حضور کو لے کر مکہ آئی تھی، تو یہ حضرت زید کی بیوی اور اسامہ کی والدہ ہے، تو یہ دوسری وجہ ہے محبت کی، تو اس وجہ سے حضرت اسامہ کا بڑا مقام تھا۔ یہ فرماتے ہیں میں کسی کام کے سلسلے میں رات کو اللہ کے رسول کے گھر گیا،
حضور پاک علیہ السلام گھر سے باہر آئے تو یوں چادر لپیٹی ہوئی تھی، چادر اس انداز میں کہ اس چادر کے اندر کوئی چیز، کوئی گٹھڑی ہے۔ کہتے ہیں میں تو اپنے کام سے گیا تھا جو حضور پاک علیہ السلام نے میرے ذمہ لگایا، جا کر وہ ساری بات سنا دی، لیکن میں گھڑی کو دیکھتا رہا کہ حضور پاک علیہ السلام یہ گھڑی اٹھا کر چادر میں باہر کیا لائے ہیں، لیکن بات اتنی ضروری تھی کہ اس دوران میں یہ پوچھ نہ سکا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ کہتے چلتا رہا، جب بات پوری ہو گئی اور میرا کام پورا ہو گیا تو آخر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ گٹھڑی اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے لائے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہتے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ ضرور دکھائیں۔ فکشفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے اس گٹھڑی سے کپڑے ہٹائے، فیضا ہوا حسن و حسین، اس گٹھڑی میں دونوں بھائی حضرت حسن اور حسین رسول اللہ کے ہاتھوں میں اوپر کپڑے کو پڑا ہوا تھا، تو دونوں۔ کہتے جب میں نے انہیں دیکھا میں یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے، آپ انہیں اپنے ساتھ یوں چپکا کے لائے؟ فرمایا جی ہاں، ہاذان ابنایا، یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، وابنتا ابنتی، اور یہ وابنا ابنتی تو میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں نا، میرے نواسے ہیں، یعنی میری نسل ہے۔ اور کہتے ہیں بات کر کے نبی پاک علیہ السلام نے دعا شروع کی اور فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ تو گواہ رہنا مجھے ان دو نواسوں سے بڑا پیار ہے، فاحبہما، اللہ تیرے نبی کی خواہش یہ ہے کہ تو بھی میرے نواسوں سے پیار کر، واحب من یحبہما، اور قیامت تک جو ان سے پیار کرے اللہ آپ بھی ان سے پیار رکھیو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب توجہ رکھ لیں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور بھی محبت کی بات کا واقعہ یہ بھی صحابہ کرام نے پیش کیا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور یہ حدیث پاک کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ایک صحابی نے دعوت کی اور اللہ کے رسول اس دعوت پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام امام القوم تھے تو آگے آگے حضور پاک تھے، پیچھے پیچھے ہم سب چل رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر سے یوں گزر ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یلعب مع الغلمان، بچوں کے ساتھ بطور ایک بچہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے چاہت کی کہ میں اس کو جا کے پکڑ لوں، لیکن وہ بچے تھے نا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگنا شروع کیا۔ آپ احادیث پاک کے لفظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فَأَرَادَ أَن يَأْخُذَهُ، انہیں پکڑنا چاہا، فَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ ہا ہونا وہا ہونا وہا ہونا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھاگنا شروع کیا۔ کہتے جب ایک طرف بھاگے اور دوسری طرف بھاگے تو آپ علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سائے کی سمجھ گئے کہ یہ اتنا جلدی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے وَهُوَ يُضَاحِكُهُ، حضور پاک علیہ السلام نے بھی یہی طرز اختیار کیا، آ جاؤ بیٹا، وہ قریب آتے تو حضور چھوڑ دیتے تاکہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ نانا جان پکڑ نہیں رہے، پھر وہ قریب آتے تو آپ علیہ السلام یضاحک، ان سے مذاق کرتے یوں کر کے جو چھوڑ دیتے۔ جس وقت حضرت حسین کو یہ یقین ہو گیا نا کہ اب نانا جان پکڑتے نہیں ہیں تو وہ قریب آئے تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے پکڑ لیا اور ان کا بوسہ لیا۔ یہ محبت نبی پاک علیہ السلام کی ان سے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ محبت کے بارے میں دعا دی، جس دعا کو صحابہ نے نقل کیا ہے۔ آگے چلیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے ایک میں مزید واقعہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ روایت نقل کرتے ہیں مستدرک علی الصحیحین سے۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں نے ایک نماز پڑھی، کہتے ہیں اب مجھے یاد نہیں ہے وہ ظہر تھی یا عصر تھی، لیکن 4 رکعتوں والی ایک نماز تھی۔ اس نماز میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آ کر ٹھہرنے لگا تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حسن اور حسین میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ چادر میں اٹھایا ہوا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو جماعت میں اللہ کے رسول آئے اور انہیں اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ بٹھایا اور نبی پاک علیہ السلام نماز شروع فرما دی۔ اس صحابی کی بھی اتنی عمر نہیں ہے، یہ بھی اپنے بچپنے کی بات ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نماز شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام نے قیام فرمایا، قیام کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے رکوع کیا، رکوع کے بعد قوما سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے۔ جب سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کہ سر اٹھانے کا گویا نام ہی نہیں لے رہے۔
فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدتن اطالہا، بڑا طویل سجدہ فرمایا۔ یہ کہتے ہیں، یہ بھی اب اپنا بچپنا ہی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی سجدہ رکھا ہوا تھا زمین پہ، لیکن مجھے عجیب بات محسوس ہونے لگی، اتنا لمبا سجدہ تو کبھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں نے نماز کے دوران سر اٹھایا اور سر اٹھا کے دیکھوں اللہ کے رسول کو، امام کو، یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے جب میں نے سر اٹھایا نا اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو وہی نواسا جو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ بٹھایا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی کمر مبارک پہ سوار ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی کمر پہ سوار اور گردن کے اوپر جھکا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام سجدہ لمبا کیے ہوئے ہیں اور اپنے سجدے کو چھوڑ نہیں رہے۔ کہتے ہیں میں نے بھی دوبارہ سر سجدے میں رکھ لیا، دیکھ تو لیا لیکن سر سجدے میں رکھ لیا۔ حتیٰ کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر کیا تو ہم نے بھی کیا، ہم باجماعت میں مقتدی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز مکمل کی، ہم نے بڑی لمبی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ لقد سجدت فی صلاتک ھذہ سجدۃ ما کنت تسجد، یا رسول اللہ ایسا لمبا سجدہ تو آج تک آپ نے نہیں کیا، اس دفعہ آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ تو جن نے پوچھا وہ تو سچے تھے نا، بھی مسئلہ کیا ہے، یہ تو دیکھ چکے تھے، اس لیے یہ خاموش رہے کہ بات ہوتی کیا ہے، تاکہ میں بھی اپنی نماز کے بارے میں مسئلہ پوچھ لوں اور یہ بھی وضاحت ہو جائے کہ آپ علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کہتے نبی پاک علیہ السلام سے ایک صحابی نے یوں پوچھا، ایک اور آئے، ان نے پوچھا یا رسول اللہ افشیء امرت بہ او کان یوحی الیک، کوئی معاملہ ہوا، کوئی نماز میں کوئی تکلیف یا کچھ معاملہ تھا یا کوئی وحی اتر رہی تھی، کوئی اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات، مختلف سوالات آ گئے نبی پاک علیہ السلام۔ حضور پاک علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور فرمایا کل ذالک لم یکن، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو آپ باتیں پوچھ رہے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ولیکن ابنی، لیکن یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اپنے نواسے کی طرف فرمایا، حضرت حسین حضرت حسن کی طرف فرمایا، اس کو فکر ہو گئی تھی میرے بارے میں تو میری کمر پہ سوار ہو گیا، فکرہت ان اعجلہ، اور مجھے اچھا نہ لگا کہ جب تک یہ بچہ میری کمر پہ بیٹھا ہے اسے پہلے اٹھا لوں اور اللہ اکبر کر لوں، نہیں میں نے اس کے اترنے کا انتظار کیا اور میں نے تسبیحات لمبی کر دی، یہ خود اترا، اس کے بعد میں نے اللہ اکبر کیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور خالی محبت نہیں ہے، یہ محبت کی انتہا ہے، یہ محبت کی پیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ اس طرح محبت کے واقعات ہیں۔ یہ تو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچپن، تھوڑا آگے ہیں حضرت حسین کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ کل عمر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی 6-7 سال گزری ہے، کیا اس عرصے میں قرآن کریم نے بھی ان کا کوئی ذکر کیا ہے، ان کا کوئی تذکرہ کیا ہے؟ یقین مانیے میرے پاس 5 سے 6 مقامات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، یہ آیات ہے، یہ آیات ہے، یہ آیات ہے، لیکن پھر اس کی تشریحات میں ٹائم لمبا جائے گا۔ میں وقت دیکھتا ہوں، اگر 3 کر سکا تو میں کر لوں گا، لیکن پہلا بھی اتنا تفصیلی واقعہ ہے جو شاید آپ کی خدمت میں پورا کرتے کرتے میں اس آیت کی پوری تشریح کر لوں۔ جو آیات کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یہ سورت نمبر 33 سورت احزاب ہے، اور اتفاق سے سورت نمبر بھی 33 ہے، آیت نمبر بھی 33 ہے۔ اسے آیت اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں اس آیت کی تشریح پیش کرنے لگا ہوں، پہلے آیت سن لیں، ترجمہ سن لیں، پھر اس کی تفسیر ذکر کرتا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، آپ سے پلیتی کو دور لے جائے، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت اتری ہے۔ یہ آیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سن 9 ہجری میں اتری ہے، جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی اپنی اولادوں میں 7 اولادیں ہیں، 6 اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری کا نام رقیہ ہے، تیسری ام کلثوم ہے، چوتھی حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ نبی پاک علیہ السلام کے 3 صاحبزادے ہیں، پہلے کا نام حضرت قاسم ہے، دوسرے کے 5 نام ہیں، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطیب بھی ہے، مطاہر بھی ہے، عبداللہ بھی ہے۔ 5 نام اسی لیے ہیں کہ یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو طیب، طاہر، مطیب، مطاہر، عبداللہ کا مطلب کہ انہیں شرک سے پاک زمانے میں پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں ابراہیم، تو یہ 3 بیٹے ہیں، تو یہ 7 اولادیں ہوئیں۔ یہ آیت اس وقت اتری جب 6 اولادیں نبی پاک کی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک سیدہ کائنات حضرت اماں فاطمہ
الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس دھرتی پہ زندہ سلامت ہیں، اور اتفاق کی بات کہ یہ واحد اولاد ہے رسول اللہ کی جو حضور پاک کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ باقی 6 کی 6 اولادوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہونا پڑا ہے۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت دھرتی پر سلامت موجود تھی۔ جب یہ آیت اتری تو اس آیت میں اہل بیت کی عزت بتائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کی کہ میں اپنی اولاد کی اولاد کو بھی بلواؤں، تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو بلوایا، ان پر اللہ کے رسول نے چادر رکھی۔ جامع ترمذی میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یہ حدیث اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ان پہ چادر رکھی اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، میرے مولا یہ بھی میری اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے۔ نبی پاک نے ان پہ چادر رکھی۔ جب یہ آیت اتری تھی تو اہل بیت کہہ دیا گیا تھا، اب دوبارہ دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ واقعہ ایک سوال پر کھلا۔ یہ کیسے کھلا؟ جس گھر میں حضور پاک موجود تھے وہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، حضور پاک کی بیوی ام المؤمنین۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب چادر رکھ کے حضور پاک میرے ہی گھر میں دعا کر رہے تھے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے لیے، تو فجذبہ من زاویہ، میں نے ایک کونے کو اٹھایا لأنی ادخل معہم، کہ اس چادر میں میں بھی داخل ہو جاؤں، میں بھی دعا کا حصہ بن جاؤں۔ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر، فرمایا ام سلمہ تو اپنی جگہ اہل بیت بن چکی ہے، یعنی قرآن کی آیت تمہارے لیے اتر چکی ہے، نبی کی بیویاں اہل بیت ہو چکی ہیں، اب میں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو اس آیت سے 2 باتیں سمجھ آئیں، ایک اہل بیت کا مقام سمجھ آیا، اور ایک یہ سمجھ آیا کہ کچھ اہل بیت قرآنی شخصیات ہیں جس میں نبی کی بیویاں شامل ہیں، اور بعض اہل بیت حضور کی فرمانی شخصیات ہیں جن میں حضور کے نواسے، حضور کی اولاد اور حضور کے داماد شامل ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت سینہ بھی بڑا رکھتے ہیں، وسعت بھی بڑی رکھتے ہیں، اور ہم میں تنگ نظری بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم قرآن کے بنائے ہوئے اہل بیت، نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، حضور کے فرمان میں بتائے ہوئے اہل بیت، نبی کے خاندان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ اسے وسعت کہتے ہیں، اسے اسپیس کہتے ہیں، اسے گنجائش کہتے ہیں، یہی وسعت نظر ہے، اس کو تنگ نظری نہیں کہا جاتا۔ میں کئی مرتبہ حکومتی لیول پہ تمام مسالک کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے جو ہم وسعت نظر اپنے دل میں رکھتے ہیں اپنی عوام کو بتائیں، اپنے فالوورز کو بتائیں، اپنے سامعین کو بتائیں، اپنے ناظرین کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں مذہب کتنی وسعت دیتا ہے، اور جس طرح وسعت دی جاتی ہے اس طرح وسعت لی بھی جاتی ہے۔ دیکھو ہم اہل سنت والجماعت کتنے وسیع النظر ہیں کہ ہم میں صحابہ کے نام بھی ہیں، ہم میں اہل بیت کے نام بھی ہیں، ہمارے بچوں کے نام میں ابو بکر و عمر بھی ہے، ہمارے بچوں کے نام میں حسن اور حسین بھی ہے، ہماری خواتین کے نام میں عائشہ اور حفصہ بھی ہے، اور ہماری خواتین کے نام میں فاطمہ بھی ہے۔ تو یہ تمام نام اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وسعت نظر رکھتے ہیں، اس لیے ہم تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ میں نے اپنے 4 ماہ میں حضرت جی مولانا جمشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رائمنڈ میں ایک بڑا عرصہ گزارا ہے۔ حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ جملہ مجھے آج بھی ان کا یاد ہے۔ ہمارے جو حضرات رائمنڈ سے منسلک ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ الفاظ حضرت جی مولانا جمشید صاحب کے ہوتے تھے۔ وہ فرماتے تھے لوگوں، گھر گھر، در در، ہر ہر بندے تک دین کی خدمت کی دعوت لے کر جائیں گے، اور ساتھ ایک جملہ کہتے، کیونکہ پورے دین پہ اوپر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ چلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ بڑا پیارا ان کا جملہ ہوتا۔ تو یہ جب میں اہل بیت کی بات پڑھتا ہوں نا کہ قرآن نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے اور حضور کا فرمان نبی کے خاندان کو اہل بیت کہتا ہے، تو ہم پوری شریعت کو مانتے ہیں، اسی لیے قرآن والے اہل بیت بھی مانتے ہیں، حضور کے فرمان والے اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ تو پھر یہ اشارہ ہے کہ پورے دین پہ چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ چلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ قرآن والی اہل بیت بھی اہل بیت ہیں، نبی کے فرمان والے اہل بیت بھی اہل بیت ہیں۔ لیکن میں بات جس عنوان پہ کر رہا تھا وہ حضرت حسین ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اہل بیت کے لیے اتری، نبی پاک نے اس کی وسعت میں مزید، اس کی گنجائش میں مزید وسعت پیدا کر دی۔ تو جیسے یہ آیت نبی کی بیویوں کے لیے ہے، ویسے یہ آیت سب سے ہوتے ہوتے حضرت حسین کے لیے بھی۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے۔ چلیں میں دوسری آیت بھی آپ کی خدمت میں کوٹ کیے دیتا ہوں۔
دوسری آیت سورۃ الدہر کی ہے، اور سورۃ الدہر کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری تفصیل بیان کی ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کی بیماری کے اوپر، پھر جو آیات کی رحمت اتری اس بارے میں ہوا یہ میرے سامنے حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی ہے، اور یہ تفسیر روح المعانی سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 کی تفسیر ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے۔ حضرت امام حسین اور امام حسن بیمار ہوئے، بچے تھے، چھوٹی عمر تھی۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر ان کی تیمار داری اور عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے آپ علیہ السلام نے دعا کی، برکت کی، واپس آنے لگے تو حضرت ابو بکر عمر نے حضرت علی المرتضیٰ کے کان میں ایک سرگوشی کی، فرمایا علی اللہ بچوں کو صحت دے، ہم آئے بھی اس لیے تھے، لیکن اگر آپ ہماری بات مانیں، حضرت اماں فاطمہ کو بھی کہہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو صحت دینے میں مزید جلدی ہو جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا، فرمائیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ منت کے 3 روزے رکھ لیں کہ اللہ ہم 3 روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے دونوں بچوں کے بخار کو صحت میں تبدیل فرما دے تو اللہ تعالیٰ مزید جلدی کرم فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر عمر کی اس مشورے کے اوپر حضرت علی نے گھر میں جا کے بات کی اور سب نے اس کو بسر و چشم قبول کیا کہ حضرت ابو بکر عمر اجلہ شیخین، بڑے رتبے میں ہیں، صحابہ میں بڑا مقام ہے، تو ان کی بات کو رد نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے بھی روزہ رکھا، امام حسن نے بھی خود روزہ رکھ لیا، حضرت امام حسین نے بھی رکھ لیا، حضرت فاطمہ نے بھی رکھ لیا، حضرت فضہ ان کی جاریہ ہے، ان کی باندھی ہیں، گھر میں خادمہ ہیں، انہوں نے بھی رکھ لیا، اور کہتے ہیں حضرت کمبر نے بھی رکھ لیا جو ان کے غلام ہیں حضرت علی کے۔ 5-6 افراد نے روزہ رکھا اور پانی سے روزہ رکھا، گھر میں اتنا کچھ کھانے کے لیے سحری میں میسر نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دن بھر مزدوری کی اور جو کچھ جو ملے شام کو لائے، اس کو پیسا حضرت اماں فاطمہ نے، اور 5-6 روٹیاں کل بنی جس میں کسی قسم کے کوئی حریرہ اور سالن کا ذکر نہیں آتا۔ یہ ایک ایک روٹی ایک ایک روزے دار کے سامنے ہے۔ ابھی اس افطاری کا وقت قریب ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور آواز دینے والا کہتے ہیں انا یتیم من یتام المدینہ اطعمونی اطعمکم اللہ من موائد الجنہ۔ اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، میں مدینے کے یتیموں میں ایک یتیم ہوں، اگر تم میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب تمہیں جنت کے دسترخوان سے سیراب فرما۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے روٹی اٹھائی، کہا بیٹا حسن یہ میری طرف سے روٹی جا کے اس فقیر کو دے دو، اور اپنا چہرے کا یہ تاثر ظاہر کیا کہ مجھے کوئی خاص بھوک نہیں ہے، حالانکہ روزہ رکھا تھا، پانی سے رکھا تھا، دن بھر کی مزدوری بھی تھی، لیکن اس لیے کہ شاید بیٹا دل نہ دکھے۔ اماں فاطمہ نے جاتے ہوئے کہا بیٹا اکیلا نہ جانا، روٹی میری بھی لیتے جانا۔ حضرت امام حسن نے تیسری روٹی اپنی بھی اس فقیر کے پلڑے میں ڈالی، چوتھی امام حسین نے ڈالی، 5ویں حضرت فضہ نے ڈالی، اور 6ٹھی روٹی غلام کمبر نے ڈالی، کہ صدقات میں علی کے غلام بھی کسی کے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ 6 روٹیاں لے کر وہ چلا گیا۔ میں کہتا ہوں وہ آیا نہیں تھا، وہ بھیجا گیا تھا۔ آگے جو جملہ ہے نا اس پر توجہ رکھنا۔ پانی سے افطاری ہو گئی، اگلا روزہ پانی سے رکھ لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ اگلے دن مزدوری کے بعد وہاں سے کچھ جو لائے، یہی 6 روٹیاں بنی اور یہ سامنے، اور عین اس وقت پہ ایک صدا پھر لگتی ہے اور اس وقت فقیر تبدیل ہے۔ وہ کہتے ہیں انا مسکین من مساکین المدینہ، کل یتیم تھا آج مسکین ہے۔ کہتے ہیں میں مدینہ کے مسکینوں میں ایک مسکین ہوں۔ اطعمونی اطعمکم اللہ من موائد الجنہ، تم مجھے کھانا کھلاؤ گے رب تمہیں جنت کے کھانوں سے سیراب کرے گا۔ یہی منظر دہرایا جاتا ہے اور 6 روٹیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں، اور پھر پانی سے افطاری۔ یہ 24 گھنٹے ہو گئے۔ اب تیسرا روزہ ہے اور آخری روزہ ہے اور منت کا آخری روزہ ہے، اس پر بھی پانی سے روزہ رکھا جاتا ہے، اور پھر جو آتے ہیں اور پھر یہی منظر دہرایا جاتا ہے، اور پھر اس وقت آنے والا کہتا ہے انا اسیر من اسار المدینہ، میں مدینہ کے قیدیوں میں فلاں کسی غیر مسلم کے اندر ہاتھ میں قید ہوں، تو مجھے اگر کھانا کھلا دیں تو تمہیں رب جنت کے دسترخوان سے سیراب کرے گا۔ اب بھی یہ 6 روٹیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں، اور یہ 72 گھنٹے ہو گئے ہیں
3 دن ہو گئے ہیں، 15 نمازیں حضور کے پیچھے ان بچوں نے بھی اور حضرت علی نے بھی پڑھی ہے، اس غلام نے بھی جا کے پڑھی ہیں، اور کبھی رسول اللہ کی خدمت میں جملہ نہیں کہا کہ آپ کے دین کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے آج ہمیں 3 دن سے معاملہ یہ رکھا۔ نہ کوئی تانا، نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی وجہ، نہ کوئی آبجیکشن، نہ کوئی اشکال، نہ کوئی گلہ، خاموش، کیونکہ مخلوق کے اس درد کو خالق بہتر طریقے سے جانتا۔ یہ معاملہ ہوا۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ یہ بات کی اور نہ ہی بچوں نے جا کر بات بتائی۔ اب وقت یہ ہے، حال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اس معاملے پہ بڑے خاموش اور اللہ سے اپنے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ تو رب کریم کی رحمت کو جوش آتا ہے، جبرائیل امین کو عرش سے حکم ملتا ہے جبرائیل فرش پہ جاؤ اور نبی پاک کو جا کر سورۃ دہر 29ویں پارے کی آیت نمبر 8 سنا دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ 3 بندے جو آئے، ان تینوں کو پے در پہ رب نے ذکر فرمایا کہ اے نبی پاک، یہ آپ کے سامنے علی، فاطمہ، حسن، حسین، فضہ، قمبر رضی اللہ عنہم، یہ آپ کے اہل بیت اور اہل بیت کے خدام وہ لوگ ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جو کھانا کھلا رہے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی رضامندی پانے کے لیے، مسکینہ، ایک دن مسکین کو، یتیمہ، مسکین و یتیم و اسیرہ، اور ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو، اور ایک دن اسیر اور قیدی کو کھانا کھلایا۔ یہ آیت اتری اور ان لوگوں کے 3 دن کی بھوک نہ رہی، خوشی اتنی ملی کہ رب نے ہمارے لیے وہ خوشخبری اتار دی ہے جو قیامت تک اللہ کے قرآن کا حصہ بن گئے۔ آج ان 6 بچوں نے قرآن کریم اپنے سینے میں رکھا ہے، تو یہ آیت اس قرآن کریم کا حصہ ہے۔ یہ آیت ہر سال رمضان میں تراویح میں آپ اور ہم پڑھیں گے، اور یہ مقام اور رتبہ اہل بیت نبی کا رب کریم کے قرآن میں ہوتا رہے گا، جن میں باقیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے عنوان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ دوسری آیت ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ کے اور میرے سامنے ذکر کر رہی ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، پیار، مودت کے واقعات میں 2-4 احادیث بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں حضرت ام الفضل، لبابہ بنت حارث ان کا نام ہے۔ لبابہ بنت حارث، نبی پاک کی چچی حضرت عباس کی بیوی ام الفضل ان کا نام ہے، کنیت ہے، نام لبابہ ہے، عقل مند۔ لبابہ کا مطلب لب سے ہے، اولی الالباب، عقل والوں کو کہتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جس کے لیے کہا گیا ہے انہا اسلمت اول فی الاسلام بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہ اس دھرتی پہ پہلی خاتون اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئی۔ ان کے بعد پہلے نمبر پہ کسی عورت نے کلمہ پڑھا تو حضور کی چچی حضرت لبابہ بنت حارث ام الفضل رضی اللہ عنہا۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا محبت کا زمانہ گزارا۔ یہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے میں ڈر گئی۔ خواب بڑی عجیب قسم کا خواب تھا اور یہ اس خواب کو نقل فرما رہی ہیں۔ توجہ رکھنا، یہ خواب مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے اور اس خواب کو امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا ایک رات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو کٹ جاتا ہے اور میری گود میں آ گرتا ہے۔ کہتی ہے میں تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ میں گھر میں اور نبی پاک کو کانٹا چبھے، تو جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے اور وہ کٹ کے میری گود میں آئے تو میں بہت پریشان ہوں۔ اب یہ جملہ میں اپنے منہ سے ادا بھی نہ کر سکتی، لیکن نبی پاک کے پاس گئی اور میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، امتی ہونے میں تو میں آپ کی بیٹی ہوں، لیکن رشتے میں آپ کی چچی ہوں اور چچی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں بہت پریشان ہوں، میری اس پریشانی کو آپ اسلامی طریقے سے حل فرمائیے۔ کہتے نبی پاک علیہ السلام نے شفقت کی طرز پہ مجھ سے پوچھا ام الفضل میری چچی بتا کیا آپ کی پریشانی ہے کہ میں اس پریشانی کو حل کر پاؤں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں،
آپ اجازت دیں تو میں وہ لفظ ادا کر دوں جس کی وجہ سے میرا دل بہت پریشان ہو چکا۔ فرمایا چچی آپ بتاؤ۔ کہتی ہیں میں نے یہی بات بتا دی کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا خواب میں نے دیکھا، کٹ کے میری گود میں آ گیا، اور یہ کہہ کے رو پڑی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پہ رونا نہیں، خوشی کے آثار آئے، اور آپ علیہ السلام نے بڑے کھلے چہرے سے فرمایا چاچی یہ تو مبارکبادی کا مستحق ہے خواب۔ کہتے مجھے میں چونک اٹھی اور جھٹکا لگا کہ یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا یہ تو بڑی خوشی کا خواب ہے، یہ تو کوئی شدید المنکر نہیں ہے کہ اس کو کوئی سخت خواب اور برا خواب اور غلط خواب کہا جائے، اس خواب میں تو بڑی اچھائی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضرت اماں فاطمہ کی طرف اشارہ کیا کہ فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور تیری گود میں اس کی پرورش ہوگی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس کا یہ مطلب ہے؟ فرمایا جی ہاں اس کا یہی مطلب ہے۔ کہ فوالدتہ حسینا، حضرت حسین کی اس کے بعد پیدائش ہوئی اور میری گود میں اس کی پرورش ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ توجہ رکھ لیں، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں ملتا ہے، جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، حضور پاک فرمانے لگے ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، فرمایا رب نے دنیا میں مجھے دو جنت کے پھول دیے ہیں، ایک پھول حسن ہے ایک پھول حسین، یہ جنت میں میرے پھول ہیں۔ ریحانتی من الدنیا کا ایک معنی ہوتا ہے یہ وہ خوبصورت پھول ہیں جن کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دو موقعوں پہ فرمائی، ایک فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھو گے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دوسرا حضرت حسن حسین کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ اس کا معنی ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی رکھنی ہے۔ صرف نماز کا معاملے میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، ہم آنکھوں کی ٹھنڈک مانیں گے تو پوری مانیں گے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں سنن ترمذی کے اندر ایک روایت مزید بھی ہے، اور یہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وکان سر رسول اللہ، صاحب سر رسول اللہ، ان کا لقب رسول اللہ کے رازدار ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اسلام کے فاتح ہیں۔ یہ جو آپ اور ہم جانتے ہیں آذربائیجان کنٹری، آذربائیجان جو ملک ہے یہ آرمینیا کی سرحد پہ ہے، اس کی طرف اس طرف رشیا ہے، اس طرف ٹرکی ہے، سامنے اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ آرمینیا ہے، اور ایک طرف اس کا سمندر ہے۔ یہ آذربائیجان کا جو سمندر ہے دنیا کا واحد سمندر ہے جو اس ملک کے اندر چاروں طرف سے بند ہے، تجارت اس پہ نہیں ہو سکتی، کسی اور طرف نہیں جا سکتا، وہ ملک وہ چاروں طرف سے بس وہ کلوزڈ ہے، ان کے سمندر میں باہر جو کچھ ان نے کرنا ہے اس کے اندر کرنا ہے۔ میں نے آذربائیجان الحمدللہ گھوم کے دیکھا ہے، اور آذربائیجان کے کئی شہر گھومے ہیں۔ یہ آذربائیجان کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ اس لیے کہ نام حضرت حذیفہ کا آیا ہے، اور حضرت حذیفہ آذربائیجان کے فاتح ہیں۔ حضرت حذیفہ نے آذربائیجان کو فتح کیا ہے، جس کا دارالخلافہ باکو ہے، اور یہ باکو آذربائیجان کا کیپٹل آف دا سٹی ہے، کیپٹل آف دا کنٹری ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مختلف علاقے اور بھی ہیں جہاں پہ اگر آپ جائیں تو آج کل سیر و سیاحت اور وزٹ بھی اچھا بھلا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا امام حسن امام حسین کو رب نے یہ ٹائٹل عطا فرمایا ہے، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ان کو اللہ نے بنا دیا۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کا مطلب دیکھیں، یہاں بھی ہم پوری بات کرتے ہیں، آدھی نہیں کرتے۔ احادیث پاک یہ بھی ہیں، احادیث پاک اور بھی ہیں۔ فرمایا ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جس بندے کے پاس علم نہ ہونا وہ اعتراض کر دیتا ہے جنت میں تو بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، جنت میں تو سارے جوان ہو کے جائیں گے، تو یہ کیسی بات آ گئی کہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں؟ تو ہم نے کہا جس نبی نے یہ بات کی ہے کہ جنت میں لوگ جوانوں کے جائیں گے، یہ اسی نبی نے فرمایا ہے ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، تو کوئی وجہ تو ہوگی اس نبی پاک کے پاس۔ ایسے تو بندہ حدیث کا انکار نہ کر دے کہ بابا میری عقل میں نہیں آتا، میری سمجھ دانی میں نہیں آتا تو اس کا انکار کر دے، نہیں،
اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیں تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس آدمی کی وفات دنیا میں بڑھاپے میں ہوئی ہے وہ بھی جنت میں جوان ہو کے جائے گا، جس کی وفات دنیا میں جوانی میں ہوئی ہے وہ بھی جوان بن کے جنت میں جائے گا، لیکن دنیا میں وفات جوانی میں ہوئی ہے سردار امام حسن و حسین ہوں گے، دنیا میں وفات بڑھاپے میں ہوئی ہے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہوں رضی اللہ عنہ۔ تو پوری بات ماننی چاہیے، یہ بھی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام بھی ہے اور مرتبہ بھی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ کچھ احادیث بھی پیش کی ہیں۔ ذرا آئیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کڑیل جوانی کی طرف، یہ اس جوانی کو بیان کر دیا جائے اے کاش، اور پوری بات سنا دی جائے تو یقین مانیے اعتراضات کیا، صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کے داستانیں کھل جائیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں کتنی ہیں۔ ذرا آتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کے بارے میں، شادیوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، کہ انسان پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتا ہی تب ہے جب اس کی شادی ہو جائے۔ شادی کے بعد تو بچپنا ختم ہوتا ہے، ورنہ شادی نہ ہوئی ہو، داڑھی میں 2 بال سفید بھی آ جائیں تو لوگ اسے کہتے ہیں بچہ بھی ہے، وہ اس وقت تک بچپنا ہی رہتا ہے۔ بچپنا اور چھڑا پن ختم تب ہوتا ہے جب 1 سے 2 ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہو تو پھر بڑا پن شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین کے بچپن کو اب ذرا آگے لے کر چلتے ہیں۔ جوانی میں ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں کس کے مشورے سے ہوئی ہیں، کس نے شادی کرائی ہے، ان کے بچے کیسے ہوئے ہیں، ذرا اس کو اوپر بھی نظر رکھو، توجہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہوئی ہے، جس خاتون کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، اور یہ قریبۃ الصغریٰ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ عبد الرحمن حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھائی ہے، اور ان کی بیٹی ہے قریبہ۔ یہ قریبہ پوتی ابو بکر کی ہے اور یہ بہو حضرت علی کی ہے، اور بیٹی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی ہے، اور بیوی حضرت حسین ابن علی کی ہے۔ میں حیران ہوں اس بیوی کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے گھر کی بہو بنائی ہے تو قریبہ کو بنایا ہے۔ لیکن اب ذرا توجہ رکھنا، یہی قریبہ کی ایک پوری تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے کہ ان کی شادی امام حسن سے ہوئی تھی، ان کی شادی امام حسن سے، اور جس وقت حضرت امام حسن کا انتقال ہوا تو اس بھابی نے عدت پوری کی تو شادی حضرت امام حسین کے ساتھ ہوئی۔ تو اگر بات پوری کرتی جائے تو یقین مانے اعتراض نہیں رہتا، ابجیکشن نہیں رہتا۔ یہ صدیقی گھرانے سے ان لوگوں کی محبت کا تعلق ہے۔ ذرا آگے آئیں، حضرت حسین کی ایک شادی شہر بانو عورت سے ہوئی ہے۔ شہر بانو والدہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت شہر بانو سے مجھ فقیر کا بھی بڑا رشتہ داری کا تعلق ہے۔ میری اماں جان، میری امی حضرت امام زین العابدین کی 39ویں پوتی ہیں، میری والدہ سیدہ ہے، اور حضرت امام زین العابدین کی اماں شہر بانو ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ یہ تو شہزادی ہے، ایران ہے، ایران کا بادشاہ یزدجر، یہ تو اس کی بیٹی ہے اور پرنسز ہے۔ یہ حضرت حسین کے پاس مدینہ طیبہ میں ان کی شادی کیسے ہوئی ہے، ذرا اس بارے میں تفصیلات تو دی جائے نا۔ یقین مانی اپنے پراؤں سب کی تاریخیں اٹھاؤ، اتفاقی بات کر رہا ہوں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کاش کوئی بتا کے سنا تو دے کہ یزدجر کی بیٹی 3 بیٹیاں تھیں، اور یہ 3 بہنیں ہیں۔ شہر بانو کی 2 بہنیں اور بھی ہیں۔ یہ حضرت عمر کا دور ہے، قادسیہ کا میدان سجتا ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈ کر رہے ہیں ایران پہ حملے کی، اور اس وقت ایران فتح ہوتا ہے۔ فتح ہونے سے پہلے ایران کے بادشاہ نے بدماشی یہ کی کہ ایک صحابی کو اپنے یہاں مذاکرات کے لیے بلوایا، تو وہ تو صرف ایک تلوار لے کر گئے، کوئی لڑائی کی نیت تو نہیں تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھیجا جاؤ، تو اس نے بڑی گستاخی کی اور اس صحابی کے سر پہ مٹی کا ٹوکرا رکھ کے واپس بھجوایا کہ نعوذ باللہ ہم تم لوگوں کے منہ میں خاک ڈالتے ہیں، ہم تمہیں کوئی اپنی زمین نہیں دیتے، ہمارے ملک سے نکل جاؤ، یہ اشارہ دیا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کمانڈر ان چیف تھے، ان کے پاس وہ صحابی آئے اور یہ بات بتائی،
تو حضرت سعد بن وقاص نے اللہ اکبر کہا اللہ بہت سب سے بڑا ہے، یہ تو ایران کے بادشاہ نے اپنی زمین اپنے قبضے سے نکال کے ہمارے ہاتھوں میں ڈالی ہے، تو ہمیں خاک دے گا، ہم تم سے تیری زمین کھینچ کے جائیں گے۔ اور واقعی یہ ہوا تھا، نبی پاک کے صحابہ جب دریائے دجلہ میں گھوڑے اتار رہے ہیں تو اس وقت ایک صحابی کے ہاتھ سے پیالہ چھلک کے دوسری طرف گیا تو دریا کی لہروں نے اسے اپنے پاس لیا، تو اس صحابی نے دریا کی لہروں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے نبی پاک کی خدمت کی ہے، یہ پیالہ میں نے نبی پاک کی خدمت میں رکھا تھا، حضور پاک کی طرف سے مجھے ملا، اے دریا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند، میں نے کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کی، مجھے میرا مال واپس کرو۔ کہتے ہیں دوسری لہر نے اس پیالے کو اس صحابی کی طرف پھینک دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس پر آپ کو اور مجھے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے ہماری خوابی کو بیداری میں اجاگر کرنے کے لیے یوں کہا تھا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پہلا شعر کیسے؟ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ بحر ظلمات میں ایک یہ دجلہ میں ان صحابیوں کا گزرنا بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس جنگ میں پھر یزدجر کو وہ ناکو چنے چبوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہ ڈر کے ایرانی اس وقت کہتے تھے، اپنے بچوں کو مائیں سلاتے ہوئے کہتی نم 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 نم، بچہ سو جا سو جا، دیوان آمدن دیوان آمدن، محمد کریم کے دیو آ گئے ہیں ہمارے اوپر۔ یعنی انہوں نے تو ہماری فوجوں کو یوں ہنی پہ چڑھا کے رکھ دیا ہے نا کہ جیسے کس سے کوئی عوام پہ ظلم نہیں تھا، لیکن جو بدماش نبی پاک کے دین کے مخالف تھے ان کو پھر صحابہ نے چھٹی کا دودھ یاد دلایا تھا، تو اس لیے لوگ ڈر گئے تھے، دیوان آمدن پہ نا۔ تو پھر یہ جنگ فتح ہوا اور ایران فتح ہوا اور یزدجر کی تینوں بیٹیاں گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ آئیں۔ ان تینوں بیٹیوں نے امان مانگی، حضرت عمر نے ان کو شہزادیوں کی طرح امان دی اور ان کو ان کے سٹیٹس پر بحال رکھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کیوں؟ ایران سے مدینہ ایک ہفتہ انہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کی دیانت دارانہ برتاؤ دیکھا تھا کہ انہوں نے نہ ہماری عزت پر ہاتھ اٹھایا، نہ ہمارے مال پہ ہاتھ اٹھایا، نہ ہمیں بری نظر لگنے دی، بلکہ ہمیں ہر بری نظر سے بچایا۔ یہ لوگ تو واقعی عزتوں کے رکھوالے ہیں۔ تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا، تینوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ان میں بڑی شہر بانو ہیں۔ ان کے نکاح کے لیے حضرت عمر نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت امام حسین ہے۔ فرمایا شہزادی ہمارے شہزادے کو ملے گی، یہ حضرت امام حسین حضرت علی المرتضیٰ کے گھر آئی ہے، حضرت علی کی بہو اور حضرت امام حسین کی بیوی بنی، جو امام زین العابدین کی اماں ہے۔ اور یزدجر کی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن سے ہوا ہے، اور تیسری بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے ہوا ہے۔ اس لیے ان تینوں کی اولاد آپس میں کزن اور مسات کہلاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ حضرت حسین رضی کی دوسری شادی ہے۔ اے کاش اگر اس کو بھی ذکر کر دیا جائے تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی کہ آج دھرتی پہ جو سادات کی نسل حضرت امام حسین کی اولاد کے ذریعے جو باقی ہے، اس میں حضرت امام زین العابدین کا بڑا کردار ہے، کیونکہ امام زین العابدین کربلا کے اکیلے غازی ہیں، اکیلے مردوں میں زندہ بچ گئے تھے۔ آج سادات کی نسل انہی کی وجہ سے حضرت حسین کی نسل چلی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ سادات کی نسل ساری زندگی حضرت عمر کو سلامی عقیدت پیش کرے گی کہ اس کے انتخاب پر سادات کی نسل میں شہر بانو آئی۔ شہر بانو سادات کی نسل پھیلانے میں سبب بنی ہے۔ سیدوں اور عمر کو سلام نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا، سیدوں اور عمر کا احترام نہ رکھے یہ نہیں ہو سکتا، سیدوں اور فاروقی معاملے کے سامنے سر جھکا کر اس کا عزت اور احترام کا معاملہ بجا نہ لائے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سادات کی اماں کا انتخاب حضرت علی نے حضرت عمر کے مشورے سے کیا۔ یہ شہر بانو، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری نمبر پہ بیوی اور رشتہ ہو رہا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی کا نام ہے ام اسحاق۔ یہ ام اسحاق وہ ہیں جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت حسین۔ میں آگے چل کے ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا جو حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ بنت حسین نے اپنے ابا سے سنی، حضرت حسین سے، اور حضرت حسین نے وہ حدیث رسول اللہ سے یاد کی تھی۔ یہ راویہ ہیں اس حدیث کی۔
فاطمہ بنت حسین، اور یہ غازیہ ہے میدان کربلا کی۔ حضرت حسین کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام فاطمہ، ایک کا نام سکینہ ہے، جس کو عام طور پہ سکینہ کہتے ہیں۔ تو یہ ام اسحاق حضرت حسین کی بیوی ہیں، اور یہ فاطمہ بنت حسین کی اماں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بیٹی کس کی ہے؟ یہ طلحہ بن عبید اللہ کی بیٹی ہے، جو حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ، آپ اندازہ لگائیں۔ میں یہ تیسرا عشرہ مبشرہ کا تعلق حضرت حسین سے پیش کر رہا ہوں رشتے کے اعتبار سے، حضرت ابو بکر کا بھی، حضرت عمر کا بھی، اور حضرت طلحہ کا بھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سسر ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، اسی طرح حضرت حسین کی ایک بیوی ہیں جن کا نام ہے رباب بنت امرؤ القیس۔ اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ اور فاطمہ، یہ 2 ہیں نا، تو فاطمہ ان سے پیدا ہوئی اور سکینہ ان سے پیدا ہوئی۔ تو اس طرح کئی شادیاں ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن سے حضرت امام حسین کی اولاد ہوئی۔ آگے آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے تعلق پہ کچھ بات پیش کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 خلافت کے ادوار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایک خلافت صدیقی، ایک خلافت فاروقی، ایک خلافت عثمانی، ایک خلافت حیدری، اور ایک خلافت معاویہ رضی اللہ عنہم۔ یہ 5 صحابہ کی خلافتیں ہیں، جن میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں۔ خلافت راشدہ حضرت علی المرتضیٰ پہ ہے، اس کے بعد خلافت عادلہ ہے۔ پہلے خلیفہ راشد ہیں، ان کے بعد خلیفہ عادل ہیں۔ یہ 5 خلافتیں حضرت امام حسین نے دیکھی ہیں۔ اے کاش ان 5 کے اوپر بھی تو واقعات کی ڈھیر موجود ہے۔ ایک واقعات کا تسلسل ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں حضرت امام حسین ان کے شریک، ہم نوا، مشیر، قریبی، شہزادے، مجاہد، اور بعض جنگوں میں کمانڈر بن کے ان کی نگرانی میں گئے ہیں۔ ان کو بھی تو بتا دیا جائے۔ اگر ان کو بتا دیا جائے گا تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت سامنے آئے گی، اور جب محبت صحابہ اور محبت اہل بیت ثابت ہو جائے تو مذہب جھوٹا ہوئے گا نا، تو وہ ایسے گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ اس لیے تو پھر بات نہیں بتائی جاتی، اس لیے بات نہیں سنائی جاتی۔ اگر سنا دی جائے تو پھر حقیقت کھل جاتی ہے۔ تبھی میں نے کہا ہے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کے محبت کا میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت امام بخاری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے اہل بیت کے معاملے میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ذکر قرابتہم من رسول اللہ وحقہم فتکلم ابو بکر فقال والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین حضرت حسن سامنے بیٹھے ہیں، سروں پہ ہاتھ رکھا، محبت کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی جس لفظ کو حضرت امام بخاری نے نقل فرمایا۔ فرمانے لگے، اے لوگو، حضرت علی کی طرف دیکھ کے کہا کہ اس اللہ کی قسم علی جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، میں وہ صلہ رحمی کے حکم کو بجا لاتا ہوں، لیکن جتنی خوشی مجھے حضور پاک کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے پہ ہوتی ہے نا، اتنی خوشی اپنے رشتہ داروں سے نہیں ہوتی۔ یہ محبت کا تعلق ابو بکر اور خاندان اہل بیت کا برسر چوک بیان ہو رہا ہے، کسی کمرے میں چھپ کے بات بھی نہیں ہے، کسی کے کان کی سرگوشی بھی نہیں ہے، اور اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے اہل بیت کی طرف۔ حضرت حسین کی عمر کل 10 سال کے لگ بھگ ہے جب حضرت ابوبکر دنیا سے جاتے ہیں، لیکن اس وقت کو اتنا زیادہ بڑوں والا کردار نہیں تھا۔ دور فاروقی میں جوانی بنی اور کڑیل جوانی بنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اچھا تعلق، اتنا مبارک تعلق، یقین مانیے کہ اس تعلق کو آپ حیران ہو جاؤ۔ اب توجہ رکھنا، یہ میں آپ کے سامنے الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ سے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے دور کا ایک واقعہ۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ صحابہ کرام کے بیٹوں کو انہوں نے نئے نئے کپڑے عطا فرمائے. ان کپڑوں میں حضرت عمر نے فرمایا یہ صحابی اس کے بیٹے کا یہ صحابی اس کے بیٹے کا یہ جتنے کپڑے منگوائے تھے وہ کپڑے ان صحابہ پہ ختم ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کپڑا اس کپڑوں میں نہ مل سکا. جب حضرت عمر نے سوال ہوا کہ وہ، حضرت عمر نے فرمایا کاش آپ کچھ دن صبر کر لیتے تو آپ کو ایک سرپرائز ملتا. میں نے ان کپڑوں کی حیثیت دیکھی، وہ ان شہزادوں کے لائق نہیں تھی. میں چاہتا تھا اس سے اعلیٰ درجے کی چیز منگواؤں. میں یمن آرڈر دے چکا ہوں، آج کچھ ہی دنوں میں ڈیلیوری ہونے والی ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ان شہزادوں کو وہ حلے پہنانے ہیں. ریاض النظرہ میں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد خاص قسم کے وہ اعلیٰ قسم کے ملک یمن سے بنے ہوئے ہاتھ سے وہ لباس بنائے ہوئے منگوائے گئے. تو ان کو حضرت عمر نے ان صحابہ کرام کے اولاد خصوصاً اہل بیت میں حضرت امام حسن اور حسین کو پہنایا اور پہنا کر پھر اس کے بعد ان کو دیکھا اور کہا میرا اللہ جانتا ہے میرا دل اٹکا ہوا تھا، آج جا کے مجھے دل کی خوشی ہوئی، دل کی خوشی حاصل ہوئی آج جا کر. میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کے ساتھ ان دور کی محبت کی بات. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ میں واحد خلیفہ ہیں. جب یہ خلیفہ اور امیر المؤمنین بن رہے تھے تو ان کی اماں جان زندہ سلامت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اماں حضرت عروہ نے حضرت عثمان کو بادشاہ بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت عثمان غنی اور حضرت عثمان جب بادشاہ اور امیر المؤمنین بنے ہیں تو مجھے بتائیں کہ حضرت حسن حسین کا ان کے گھر کے ساتھ کیا تعلق تھا. حضرت عثمان کا گھر حضرت حسین کی خالہ کا گھر ہے، نہیں سمجھتے. حضرت اماں فاطمہ کی بڑی دو بہنیں حضرت عثمان کے گھر ہیں یا کے بعد دیگرے، تو خالہ کا گھر ہے نا. خالہ کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے. اردو کی مثال بھی یہ دیتے ہیں، یار تو نے تو خالہ کا گھر بنا لیا، تو خالہ جی کا گھر ہے، تو خالہ جی کا گھر اپنا گھر. یہ اردو کی مثال بھی اس لیے بنی ہے. تو حضرت عثمان کا گھر تو حضرت حسین کے لیے خالہ جی کا گھر ہے اور واقعی خالہ جی کا گھر رہا. بڑی محبت بڑے پیار کا تعلق رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امام حسن اور امام حسین باقاعدہ ان حضرات کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور اس حد تک ان کے ساتھ تعلق ہوتا کہ کبھی سفر پہ اکٹھے جاتے، کبھی حج پہ اکٹھے جاتے، کبھی عمروں پہ اکٹھے جاتے اور کبھی جہاد کے سفر میں حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسن حسین اپنی تشکیل کرواتے. آؤ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں کتاب السقات لابن حبان سے نقل کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں حضرت عثمان نے رجب کے مہینے میں عمرے کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر بھی شریک تھے. ایک مقام ہے السقیہ، اس جگہ پہ پہنچے تو حضرت حسین کو شروع میں تو بخار تھا، راستے میں تھا اتنا بخار ہوا کہ حضرت حسین اس جگہ پہ بالکل صاحب فراش اور بستر پہ آ گئے. اب یہ نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، درمیان میں ہے، حالت سفر میں ہے اور حضرت حسین کا بخار اس حد تک ہے کہ بالکل صاحب فراش ہو گئے ہیں، بستر پہ ہیں. تو کیا کریں؟ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ وہاں بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن جعفر کو حضرت حسین کی تیمارداری کے لیے وہاں ٹھہرایا اور حضرت علی کی طرف وہاں معاملہ بھجوا دیا. یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک جانور اللہ کے راستے میں صدقہ کروایا. پھر وہاں سے حضرت علی المرتضیٰ آئے، اس معاملے میں قاصد پہنچا. حضرت علی بنو ہاشم کے دوستوں کے ساتھ نکلے، مقام سقیہ پہنچے، وہاں پہ جا کر ایک جانور اپنے بچے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. حضرت حسین کے سر کے بال حضرت علی المرتضیٰ نے ترشوا دیے اور حضرت حسین کا احرام کیونکہ اب بوجہ مجبوری تھا اس کو ختم کیا، پھر اس کے بدلے میں دم دیا اور ان کی تیمارداری کے لیے وہاں ٹھہر گئے. ٹھیک ہو گیا. چند دن بعد یہ باقی حضرات کو تو بھیج دیا حضرت عثمان وغیرہ کو، یہ عمرے سے واپس تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی وہاں، حضرت علی المرتضیٰ وہاں پر مقیم تھے. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بتایا کہ ہم کبھی عمرے پہ نہ جاتے جب تک آپ یہاں نہ آ جاتے. آپ کے آنے کے بعد ہم گئے تھے، شکر ہے آپ آئے اور آپ نے بیٹے کو سنبھالا. آپ نہ آتے بیٹے کو نہ سنبھالتے، ہم نے بھی عمرے میں یہاں دم دے دینا تھا، عمرے پہ نہیں جانا تھا، حسین کی بیماری کو پہلے دیکھنا. یہ محبت اور پیار کی بات. میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا ایک معاملہ اور بھی ہے. طبرستان اس وقت ایران کا ایریا ہے، وہاں کا بحیرہ طبریہ بڑا مشہور ہے. اس جگہ کو جو فتح کیا گیا تھا حضرت عثمان کے دور میں، حضرت حسن،
حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں شہزادے اس میں بطور مجاہد جنگ میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں گویا آرمی کا ایک حصہ بن کے حضرت امام حسن اور حسین رہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا اس حد تک معاملہ تھا اور اس حد تک محبت اور پیار کی باتیں تھیں۔ میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت بھی حضرت حسین نے اپنے ابا کا بھی دیکھا ہے، اپنے خالو کو بھی دیکھا، اپنے ابا کا بھی دیکھا، ان کے ساتھ بھی بڑی محبت اور پیار کا زمانہ گزرا ہے۔ یہ تو گھر کی بات ہے، والد اور ابا والی بات ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ تھوڑا آگے آئیں حضرت معاویہ کے دور پہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت امام حسن اور امام حسین کی محبت کا واقعہ کیا ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ تاریخ مدینہ دمشق میں حضرت امام ابن عساکر رحمہ اللہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے ملک شام سے ایک شخص کو حضرت حسین کے پاس کسی کام کے سلسلے میں رکا دے کر بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کر یہ حضرت حسین کو رکا دو اور ان سے مسئلہ مدینہ میں حل کروا کر میرے پاس واپس آنا۔ یہ گویا ایک سرکاری دستاویز تھی۔ کہتے ہیں اس بندے نے حضرت معاویہ سے پوچھا کہ میں پہلی مرتبہ مدینہ جا رہا ہوں، میں حضرت حسین کو کیسے پہچانوں گا؟ مسجد نبوی میں جا کے مجھے ان کی کوئی نشانی بتا دیں۔ تو کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب مسجد نبوی میں جانا اور اس وقت دیکھنا وہاں علم کے حلقے لگے ہوئے ہوں گے، ایک حلقہ ایسا ہوگا جس پر اتنا روب اور سکون طاری ہوگا، لوگ اتنی عزت سے اس شخص کے سامنے بیٹھ کر مسائل پوچھ اور سیکھ رہے ہوں گے گویا ان کے بندوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی عزت سے اپنے استاد سے بات سن رہے ہیں۔ بس تم آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا یہ حلقہ حضرت امام حسین کا علمی حلقہ ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ محبت کے تعلق میں اس حد تک ہیں۔ اچھا، وہاں پر دیکھ لینا۔ اور پھر دوسرا دیکھنا کہ حضرت اس حلقے میں جو حضرت حسین تشریف فرما ہوں گے، ان کا ٹخنوں سے بھی تھوڑا بلند قسم پر ان کا تہبند موجود ہوگا اور ان نے وہاں اپنی جو ہے نا مضبوط قسم سے تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھ کے باندھا ہوگا بڑی شدت کے ساتھ۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں گے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہ تو حضرت معاویہ کا تعلق۔ اب ان دو بھائیوں کا کیا تعلق؟ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اربلی نے اس پر ایک تفصیلی واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن اور حسین اپنے ایک دوست کے پاس آئے جن کا نام ہے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ۔ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو آ کر کہا کہ ہمیں چلنا چاہیے حضرت معاویہ کے پاس اور صلح کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں ان نے جا کر صلح کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت ان کے حوالے کی، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے خلافت کو تسلیم کر کے یہ حضرات واپس تشریف لے آئے تھے۔ مجھے بتائیں آج جس لوگوں کے سینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بغض ابل رہا ہے، ایمان سے مجھے بتائیں جس بندے کے اوپر حضرت امام حسن امام حسین اپنے دوستوں سمیت اعتماد کر لیں، کیا اس بندے کے اوپر کسی قسم کی بد اعتمادی ہو سکتی ہے؟ اگر ہوگی بھی تو پھر حضرت معاویہ پہ نہیں ہوگی، الزام حضرت حسن پہ آئے گا کہ آپ نے جا کے خلافت اس کے ہاتھ پہ کیوں دی۔ الزام حضرت حسین پہ آئے گا کہ آپ نے جا کر بیعت ان کی کیوں کی۔ اور جب تک حضرت معاویہ اس دھرتی پر زندہ سلامت تشریف رہے اس وقت تک ان بھائیوں میں سے کسی نے بھی، حضرت حسن تو حضرت معاویہ کی زندگی میں انتقال فرما گئے، حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی زندگی کے بعد بھی زندگی کے ایام گزارے ہیں، کبھی بھی ان کی زندگی میں اور ان کے وفات میں حضرت معاویہ کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں بولا، ایک جملہ بھی۔ حضرت حسین یزید سے ٹکرائے ہیں جیسے ٹکرانے کا حق ہے، ہم آج بھی حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، لیکن جہاں تک بات حضرت معاویہ کی ہے، ان دو بھائیوں نے نہ ان کے خلاف حیّن جملہ بولا ہے نہ میتن جملہ بولا، نہ زندگی میں بولا ہے نہ پس مرگ وفات بولا ہے۔ تو ان حضرات نے حضرت معاویہ کا اتنا احترام رکھا، اتنا مقام رکھا، اور انہوں نے بھی ان کی اتنی محبت کے معاملات رکھے۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس حد تک ان کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ آئیں حضرت ابو ہریرہ کا ایک واقعہ سن لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت صحابہ کرام کے ساتھ، خصوصاً حضرت امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کتنی محبت کے معاملات رکھتے تھے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ
کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ایک جنازے میں موجود تھے، جس جنازے میں حضرت امام حسین بھی تھے۔ اس جنازے سے واپسی پر حضرت امام حسین تشریف لا رہے تھے کہ چلتے ہوئے تھکاوٹ محسوس ہوئی، ایک جگہ تشریف فرما ہوئے کچھ آرام کرنے کے لیے، تو حضرت حذیفہ کو دیکھا، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، ان نے ایک چادر حضرت امام حسین کے لیے نیچے بچھائی کہ آپ تشریف فرما ہوں، اور چادر سے دوسری چادر سے حضرت امام حسین کے پاؤں اور ان کی جوتیوں کو صاف کرنے لگے اور ان سے محبت کرتے ہوئے کہنے لگے میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا لوں، لیکن آپ مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنے کندھوں پر آپ کو اٹھایا تھا، لیکن مجھے اتنی اجازت تو دے دیں کہ میں اپنی چادر سے آپ کی جوتیاں صاف کر لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عمر ابن عاص ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو ازہر العرب ہیں۔ جب یہ ایمان لائے تھے نا، توجہ رکھنا، جب یہ مدینہ آ رہے تھے مکہ مکرمہ سے، تو یہ اور حضرت خالد بن ولید اکٹھے تھے، یہ دونوں آ رہے تھے۔ تو جب یہ مدینہ کے روانہ ہوئے نا، جبرائیل امین پہلے آئے مدینہ میں اور حضور پاک کو بتایا کہ اللہ نے آسمان سے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کو اطلاع دوں کہ مکہ کی سرزمین نے اپنی جگر کے 2 گوشوں کو آپ کی طرف بھیج دیا۔ ان میں حضرت عمر ابن عاص تھے اور حضرت خالد بن ولید۔ جب یہ آئے اور حضرت خالد ابن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ، بڑے بتوں کی وکالت کر لی، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اب ہم رب کے دامن کے رحمت کو تھامنے آئے ہیں، آپ ہمیں کلمہ طیبہ پڑھا کر حلقہ بگوش اسلام کر لیں۔ حضور نے پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، ہاتھ آگے کیے، حضرت خالد نے بیعت کی اور کلمہ پڑھ کے مشرف باسلام ہو۔ حضرت عمر ابن عاص ان کے ساتھ بیٹھے تھے، حضرت عمر ابن عاص بھی یہ ایمان لانے آئے، تو حضور پاک علیہ السلام نے وہی ہاتھ ان کی طرف کی، ادھر دیکھنا، وہی ہاتھ ان کی طرف یوں کیے۔ جب ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ عمر ہاتھ دے، حضرت عمر ابن عاص نے ہاتھ آگے بڑھاتے بڑھاتے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ حضور پاک نے پوچھا مالک یا عمر، کیا ہوا؟ کہا نا اشترط، ایمان تو لا رہا ہوں، ایک وعدہ مجھ سے کر لیں، ایک پرومس کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، حضرت عمر نے ہاتھ پیچھے کیا، اندازہ لگے کیا کیفیت ہوگی۔ حضور پاک نے پوچھا عمر ماذا تشترط، کیا وعدہ چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، ملک غیر ملک آپ کے اسلام کے خلاف میں نے سفر کیے ہیں، حبشہ میں ہی تو گیا تھا، حبشہ کے بادشاہ کے پاس آپ کی مخالفت کے لیے، لیکن ہمیں کچھ نہ ملا۔ آج ہم یہ بات مانتے ہیں کہ توحید ہی سب کچھ ہے۔ یا رسول اللہ وعدہ مجھ سے یہ کر لیں کہ میں پکی توبہ کر رہا ہوں گناہوں سے، لیکن قیامت میں اگر رب کے دربار میں آیا اور مجھ سے میرے پچھلے کے گناہوں کے بارے میں سوال ہو گیا تو پھر آپ سفارش کر کے مجھے اللہ سے جنت لے دیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر الاسلام یہدم ما کان قبلہ، 100 سال کا کافر بھی کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمر کہ یا رسول اللہ یہ بات اپنی جگہ، لیکن وعدہ مجھ سے کیجئے، قیامت میں کوئی بات آئی تو رب سے جنت لے کر دینا آپ کی ذمہ داری۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے ہاتھ یہاں رکھے تھے، فرمایا عمر وعدہ ہو گیا، اللہ کے گھر میں وعدہ ہو گیا، تیرا کوئی مسئلہ آخرت کا بنے گا، یہ نبی تھے، تو صحابی کی سفارش کرے گا۔ حضرت عمر نے ہاتھ آگے کی اور کلمہ پڑھ کے مشرف باسلام۔ یہ ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ۔ اس کی حضرت حسین سے ساتھ محبت، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایت، حضرت عمر ابن عاص کے لیے، یہ بھی تاریخ مدینہ دمشق میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال بینما عمر بن العاص جالس فی ظل الکعبہ اذ رأى الحسین بن علی مقبلا فقال هذا احب اہل الارض الى اہل السماء اليوم۔ حضرت عمر ابن عاص بھی خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت حسین آئے وہاں پر تشریف فرما ہونے کے لیے۔ جیسے نظر پڑی تو ان کے لیے بلند آواز سے کہا لوگو، یہ وہ شخص آ رہا ہے جو اس وقت زمین والوں میں سب سے زیادہ آسمان والوں کی نظر میں محبوب ترین شخص ہے۔ اس وقت جن سے محبت آسمان والے کرتے ہیں نا، ان میں یہ شخص ان میں سب سے آگے ہے۔ چلو میں اسی عنوان پہ آخری بات کرنے لگا ہوں۔ عظیم صحابی جس کا نام بلال رضی اللہ عنہ ہے، حضرت بلال ابن رباح، غیر ملکی ہیں، حبشہ کے ہیں، سعودیہ کے تو نہیں ہیں، حبشہ، ذرا گوگل میپ پہ ڈھونڈیں نا آپ حبشہ کہاں ہے۔ حبشہ کا جدید نام ہے ایتھوپیا، یہ ایتھوپین ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ذرا ایتھوپیا اور مدینہ میں گوگل میپ تو بڑا موجود ہے نا، تھوڑا سا آپ ذرا فاصلہ نکال کے دیکھیں
کتنا سفر بنتا ہے پیدل، کتنے مہینوں کا، کیا کیا سمندر آتے ہیں درمیان میں، بر اعظم چینج ہو جاتا ہے، بر اعظم ایشیا سے بر اعظم افریقہ بن جاتا ہے۔ یہ حضرت بلال ابن رباح ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں اور رسول اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ کیا امیہ کے ظلم اور کیا معاملے، سب چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان کی حضرت حسین اور حسن کے ساتھ محبت کتنی تھی، آؤ میں آپ کی خدمت میں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں امام ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں، اور اسی واقعہ کو تفصیلاً آپ نے پڑھنا ہو تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ کی فضائل اعمال میں حکایات صحابہ میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر پوری تفصیل ہے، میں اشارے دینے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خواہش پہ حضرت بلال نے عمل کیا۔ ہوا کیا کہ حضرت بلال نبی پاک کی وفات کے بعد مدینہ میں نہیں رہے۔ کیوں؟ کہ حضرت بلال فرماتے تھے کہ جب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو حضور پاک سامنے تشریف فرما ہوتے، میں آنکھیں کھولتا تو حضور کی زیارت کر لیتا۔ کہتے اذان تو اب دوں گا، لیکن اس اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ میں سامنے حضور کی زیارت نہیں ہو پائے گی۔ کہا اسی لیے دمشق چلے گئے، سیریا ملک شام، وہاں موجود رہے۔ ایک رات حضور پاک کی زیارت ہوئی خواب میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال وفاؤں میں اتنی بھی کمی آ گئی کہ رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہ ہمارے پاس تو نہیں آتے۔ اس سے پتہ چلا نبی پاک کو دور سے جتنا درود بھیجو، لیکن اگر وسعت ہو تو نبی پاک کی خدمت میں پہنچنا چاہیے، روضہ اقدس پہ حاضری کرنی چاہیے۔ توجہ رکھنا، حضرت حسین رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ نے یہ خواب دیکھا، اور خواب، توجہ رکھنا، خواب کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ سفر کیا، اور جب مدینہ طیبہ آئے تو ان دونوں شہزادوں نے حضرت بلال سے آذان کی فرمائش کی، اور اذان کی فرمائش ہوئی تو حضرت بلال کے سامنے یہ فرمائش ایسی تھی جو ٹالی نہیں جا سکتی تھی، تو انہوں نے اذان دینا شروع کی، اور جب اذان شروع کی تو حضور پاک کا نام آیا تو محبت میں غشی کھا کر گر پڑے۔ لیکن اس اذان پہ مدینہ کی عورتیں تک متاثر ہو گئیں، مدینہ کے خاندان تک متاثر ہو گئے، مدینہ کے باسی متاثر ہو گئے، مدینہ کے لوگ متاثر ہو گئے، اس حد تک متاثر ہوئے کہ بچوں تک، عورتوں تک یہ گھروں سے باہر اس موقع پہ آئے کہ ہائے یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے وقت کی اذان ہے، ہائے یہ تو اس وقت سے حضور پاک علیہ السلام کے دور کا منظر ایک تازہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اذان پوری نہ کی، لیکن یہ گر گئے تھے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں، اس کے باوجود بھی حضرت حسین کی فرمائش کو رد نہیں کیا۔ یہ حضرت بلال کا تعلق۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ باتیں کی ہیں، ورنہ اس کو میں نے الحمدللہ مرتب کیا ہے سیرت امام حسین کے نام سے۔ میں نے چند صفحات آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ورنہ میرا اللہ جانتا ہے، یقین مانیے 100 سے زائد صفحات ہیں جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام، مرتبہ، حیثیت، درجہ، ویلیو، رتبہ، یہ ایک ایک معاملے پہ سامنے نکھر کے آتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صرف ولادت بیان کر دیں اور صرف شہادت بیان کر دیں، اور درمیان میں 50 سال کے حضرت حسین کی زندگی کو بندہ یوں شکم مادر سمجھ کے نعوذ باللہ پی جائے اور کھا جائے کہ درمیان کی باتیں بھی نہیں ہیں۔ درمیان کی زندگی بھی ہے، کتابوں میں موجود ہے، اس سے محبت صحابہ اور محبت اہل بیت نظر آتی ہے۔ اللہ ہمیں پورا دین ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔